روشن شمعوں کے ساتھ دعائیہ تقریبات کے ایسے مناظر اب امریکہ کا معمول ہیں۔ 2017 میں لاس ویگس نیواڈا میں میس شوٹنگ میں زندہ بچ جانے والی کیلا سینفورڈ کے لیے کیلیفورنیا کے شہر تھاؤزنڈ آکس میں ہونے والی شوٹنگ ایک ڈراؤنے خواب کو پھر سے دیکھنے کے مترادف تھی۔ اس واقعے نے میری خوفناک یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کیلا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میس شوٹنگ ان کے گھر کے اس قدر قریب بھی ہو سکتی تھی۔ ایسی خبر سننا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ معمول ضرور بن جاتا ہے۔ میں کہیں بھی جانے سے پہلے اب 2 مرتبہ سوچتی ضرور ہوں۔ کیلیفورنیا کے ایک بار، پینسلوینیا کی ایک یہودی عبادت گاہ اور ٹیکساس کے ایک اسکول میں ہونے والی بڑے پیمانے کی تمام شوٹنگز ایک ہی سال کے دوران ہوئی۔ مستقل خوف کے سائے میں رہنا دہشت گردی ہے، اسے ہی دہشت گردی کہتے ہیں، اور میرے خیال سے اسے یہی کہنا چاہیے۔ ہم اپنے ہی ملک کی سرحدوں کے اندر خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بچوں کی سلامتی کے لیے فکر مند گریس فشر لاس اینجلس میں ہونے والی شوٹنگ کے مقام پر گن کنٹرول کے خلاف ایکشن کے مطالبے کے لیے موجود تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر سے ایک میس شوٹنگ ہو گئی۔ یہ انتہائی نفرت انگیز ہے۔ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں متاثر ہونے والے بچوں اور والدین کی جگہ خود کو رکھ کر محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ان کے لیے اپنے بچے کو رات کو شب بخیر کہہ کر سونا اور آنکھ کھلنے پر علم ہونا کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا کتنا تکلیف دے رہا ہوگا۔ یہ سب ٹھیک نہیں۔ والدین اور بچوں کو اب اپنے اسکول کی عمر کے بچوں سے ماس شوٹنگز کے موضوع پر بات کرنی پڑ رہی ہے، بتانا پڑ رہا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے اس مسئلے کے کئی رخ ہیں اور اس کے حل کے لیے بھی کئی پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تاہم یہ کہنا کہ گنز مسئلے کا حل نہیں، صرف ایک بہانہ ہے۔ ایک ایسے وقت جب کہ امریکی میس شوٹنگ سے نمٹنے کے لیے احتیاط اور ایکٹیویزم کا سہارا لے رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کے اس نئی حقیقت کے لیے خود کو ڈھالنے کے طریقے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے یہ طریقے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔